بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم ہے اور سواگت ہے، خوش استقبال ہے، خوش آمدید ہے آج کی ہماری اس کہانی میں، جو کہ نائن اسٹوری ہے فرام دا نائن جز آف دا قرآن انشاءاللہ، جو کہ کافی ان ڈیپتھ میں ہے اور اس کا ذکر بھی کافی لمبا چوڑا ہے۔ تو میں کچھ آیتیں بس تلاوت کروں گا اور اس کے بعد اس کا ہم تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات بینات جو کہ ایک اچھا حصہ ہے قرآن کا، وہ میں نے تلاوت اس لیے کر دیا کیونکہ قرآن نے خود ایک کہانی سنائی ہے قریب قریب، تو اس کو ہم قرآن کی زبانی خود سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ پوائنٹس میں انشاءاللہ رکھوں گا، اور آج کے اس پوائنٹ آؤٹ میں انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ اس ترجمے کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور
موسیٰ نے کہا اے فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل معمولیت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکایک ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر قوم اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دے کہ ماہر فن جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جب اپنے آنچل پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ وہ پھینکے اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن میں آن وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ تھا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیے، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف، تو جس بات پر چاہے ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں، وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، آخری کامیابی انہیں کی ہے جو اسے ڈرتے ہوئے کام کرے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھتے ہیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز ساتھیو آج کی سٹوری یہ ہے، بہت بہترین سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہ قرآن میں بہت تفصیل سے آئی ہے، اور اس سٹوری کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں خود ہی بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کہ مطلب سب سے زیادہ قرآن میں مجھے لگتا ہے اگر کسی سٹوری کی ڈیٹیل ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی سٹوری، اور اس حضرت موسیٰ کی پوری لائف سٹوری ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اس کا اچھا لمبا چوڑا ذکر ملے گا، ان کا بنی اسرائیل کا، پھر آپ کو سورۃ الاعراف میں ملے گا، اس کے بعد سورۃ طٰہٰ میں بھی ملے گا، ہلکا سورۃ مریم میں بھی اشارہ مل جائے گا، اس کے بعد سورۃ شعراء میں اچھا خاصا ذکر ملے گا، سورۃ القصص میں اچھا خاصا ذکر ملے گا۔ تو پوری ڈیٹیل سٹوری کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی رکھی ہے کہ اب بیک گراؤنڈ تھوڑا سا حضرت موسیٰ کی بچپن کی کہانی آپ سب نے سنی ہوگی، یا آج جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں وہ اس سمے میں نہیں ہے، وہ بڑے ہو کر دعوت کے مقام اور کمپٹیشن کے جو آپ کا ایپیسوڈ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال بچپن کی طرف تھوڑا اشارہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ جب کی جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ بہت مظلوم تھی، اور اس کے اوپر فرعون اور اس کے سویلائزیشن کے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، شاہی خاندان تھا، وہ بہت بری طرح قابض تھا،
اور ये जो बनी इसराइल थे, ये वहाँ पर बड़े माइनॉरिटी में थे, यानी कमज़ोर कौम में से थे और इनके ऊपर एक बड़ी मेजॉरिटी जो कि रूलिंग में थी और उनकी कौम पूरी हाकिम भी थी, उनको ये इस्तेमाल करते थे। और इस मुल्क में, जिस मुल्क में इजिप्ट कहा जाता है कि जहाँ ये रहा करते थे, बड़ी सल्तनत थी। तो इसमें ये बड़े कमज़ोर कौम हुआ करती थी, जिसमें हज़रत मूसा पैदा हुए। बनी इसराइल बहुत कमज़ोर हो चुके थे और इनके ऊपर जो हाकिम थे, जो दूसरी मेजॉरिटी कौम थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कि इस तरह के वाक़यात अल्लाह ताला तारीख़ में दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब पैदाइश का वक़्त है, उस वक़्त बनी इसराइल में जैसा कि मशहूर है कि फ़िरौन जो उस वक़्त का था, तो उसको किसी ने बताया था कि एक ऐसा लड़का इस ख़ानदान में पैदा होने की गुंजाइश है जो तुम्हारी सल्तनत को पलट सकता है। तो उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया और बच्चों को ज़िंदा छोड़ना शुरू किया, ताकि ये कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाए कौम। लेकिन फिर भी एक अल्लाह ताला ने हिफ़ाज़त फ़रमाई और हज़रत मूसा की पैदाइश हुई और हज़रत मूसा की परवरिश आपने फ़िरौन के ही घर में कराई। इसमें एक बारीक नुक्ता ये है कि जो फ़िरौन जिसके घर में हज़रत मूसा बड़े हुए और ये फ़िरौन जिसके सामने हज़रत मूसा ने दावत पेश की, ये दोनों अलग हैं। वो बचपन का फ़िरौन उस तक बढ़ चुका था और ये दूसरा उसका बेटा था या उसका भतीजा, उसी के ख़ानदान का नेक्स्ट किंग था। और जो फ़िरौन था, ये उनके यहाँ टाइटल हुआ करता था किंग का। और उसका जो मतलब बनता है कुछ सूरज देवता, ऐसा कुछ सन गॉड या सन्स अवतार, यानी सूरज का अवतार, कुछ इस तरह का उसका मीनिंग बनता है। क्योंकि वो लोग सूरज की परस्तिश करने वालों में से एक टाइप के थे और ज़मीन पर जो है वो बादशाह को सूरज का नुमाइंदा समझते थे। और जो बादशाह है उसको अब सूरज का असिस्टेंट मान रहे हैं और उसकी भी परवरिश कर रहे हैं उस तरह से। और उसकी हाकिमियत को वहाँ पे कंट्रोल समझा जा रहा है। तो फ़िरौन की जो ये कहानी है सारी, वो हम बहुत तेज़ी से आगे आते हैं कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ दावत दो। अब किसी और एपिसोड में इंशाअल्लाह अगर उससे पहले के वाक़यात आए तो हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। लेकिन आज की जो स्टोरी का मेन थीम रहेगा वो यही रहेगा कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने भेजा फ़िरौन के पास और फ़िरौन ने जाकर क्या कहा कि भाई ईमान ले आओ। तो फ़िरौन ने जवाबन क्या किया, भाई हम क्यों ईमान ले आएँ? ये कॉमन सेंस की बात है भाई, एक बड़ा बादशाह चल रहा है, उसकी इतनी बड़ी सल्तनत है, उसको एक बंदा उठ के अचानक आके कहे कि भाई सब छोड़ो, ईमान ले आओ और अब क्या तुम्हें मुझे पैगम्बर नहीं मानना पड़ेगा और कानून अब मुझे तुम्हें मैं जो बताऊँगा वो मानना पड़ेगा। अब तो तुम्हारी जो मर्ज़ी चल रही थी वो नहीं चलेगी। तो भाई इस पर तो इट विल रिंग द बेल्स। तो हज़रत मूसा ने जो अपनी बात कही कि ऐ फ़िरौन, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूँ और तुम्हें तुम्हारे पास सरीह रब की तरफ से दलील लेके आया हूँ और तुम क्या नाम है ईमान लाओ, ईमान की दावत। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेजो, यानी जो तुमने ज़ुल्म किया हुआ है बनी इसराइल पे और इस पूरी कौम के साथ, एक कौम को तुमने जो कि तुम्हारे मुल्क में बहैसियत माइनॉरिटी रह रहे हैं, तो उनके ऊपर जो तुमने पॉलिटिकली और हर तरीके से ज़ुल्म का एक निज़ाम कायम किया हुआ है, तो इनको छोड़ो मेरे साथ दो ताकि हम यहाँ से चले जाएँ। तो रिवायतों में मुफ़स्सिरीन ने इस तरह से तदबीर की है कि जो कुरान के मुख्तलिफ आयत बदलते हैं कि पहले दावत दी और दावत के बाद ये चीज़ ऑप्शन मतलब दिया कि अगर दावत नहीं भी मानी तो कम से कम ये तो करो कि हमें और हमारे कौम को छोड़ो, हम लोग यहाँ से जाएँ और अपने दीन के ऊपर सही तरह से अमल कर सकें। तो अब ज़ाहिर-सी बात है फ़िरौन ने कहा भाई अगर जो कट शॉर्ट मतलब जो मेन कुरान ने जुमला नकल किया है, भाई तुम अगर सच्चे हो, एक कोई निशानी दिखाओ, हम कैसे मान लें तुम सच बोल रहे हो? और तुम क्या चीज़ कर रहे हो, मतलब ऐसे ही किसी को कोई चलता-फिरता मुँह उठ के चला आए और माँग ले सल्तनत और कहे कि मुझे छोड़ दो और ये दे दो और वो दे दो, तो मैं कैसे दे दूँगा भाई? तो व्हिच इज़ क्वाइट लॉजिकल टाइप फॉर अ किंग, अगर हम एक किंग के एस्पेक्ट से सोचें। तो उसने बिल्कुल वही बात की। तो हज़रत मूसा ने जवाब दिया। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने पहले से प्रिपेयर करके भेजा था। हज़रत मूसा को जिस दौर में जिस जिस जगह पर भेजा जा रहा था, अल्लाह ताला के जैसे मैंने इससे पहले भी ज़िक्र किया है कि जो अंबिया को मोज़िज़े अता कर फरमाते हैं, वो उसी हिसाब से होते हैं कि जिस दौर में वो जी रहे होते हैं और जहाँ पे उनका मनसब नबूवत होता है, जहाँ पर उनका काम करने की जगह होती है, जहाँ पे उनका मिशन होता है। तो उस जगह पर भी काफ़ी रिवाज था और खेल-तमाशों का बड़ा रिवाज था, जिसे आज हम कहते हैं ना एक मैजिक मेस्मराइज़ेशन जैसे आज है ना, आज के दौर में भी कि लोग वो दिखाते हैं, बड़े करतब दिखाते हैं। तो इस तरह से फ़िरौन ने भी अपनी कौम में बड़ा एंटरटेनमेंट और इस तरह का मिज़ाज रखा था। वहाँ भी लोग शअबदा बहुत दिखाते थे और तिलिस्म दिखाते थे। और एक तो जादू होता है ब्लैक मैजिक, लेकिन एक होता है ना कि हाथ की सफाई का जादू, कमाल का जादू, कुछ इस तरह से चीज़ें करना कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ और लोगों को एंटरटेन करना। तो उस चीज़ का दौर था। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को 2 मोज़िज़े दिए थे इन शॉर्ट। एक तो आपकी लाठी थी या उसकी भी बड़ी डिटेल स्टोरी है कि किस तरह से मोज़िज़े आए थे। तो वो लाठी फेंकते थे तो वो एक बड़ा साँप बन जाता था और कहा जाता है कि बड़ा असहाय बहुत बड़ा और खतरनाक किस्म का साँप बन जाता था। और दूसरा मोज़ा था कि आप अपना हाथ अगर लेते थे और उसको अपने बगल में दबा के निकालते थे, तो वो एकदम चाँद की तरह चमकने लगता था। एकदम ज़बरदस्त किस्म से उसमें ब्राइटनेस आ जाती थी।
تو یہ 2 معجزے آپ کے پاس تھے، نبوت کے طور پہ اسپیسیفک معجزے حضرت موسیٰ کو یہ 2 عطا ہوئے۔ تو فرعون کے سامنے آپ نے یہ دونوں معجزے رکھے اور آتا ہے کہ فرعون پہلے تو بڑا گھبرا گیا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو بھی سمجھ میں فوراً آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، تو اس نے جب معجزے دیکھے، لیکن اب اس نے کیا کیا، اپنے سرداروں کے ساتھ جو مشورہ کیا کہ جو اس کے لیڈرشپ تھی، اس کے وزراء تھے، عمراء تھے، کو لیڈرس تھے، اور ان میں بات ہے کہ بھائی یہ تو واقعی معجزہ، اگر یہ معجزہ پبلک میں چلا گیا اور یہ سارا ایپیسوڈ پبلک میں نقل ہو گیا تو لوگ بہت ایمان لانے لگ جائیں گے، لوگ اس کی بات ماننے لگ جائیں گے، ہماری کرسی، ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت خطرے میں نہ پڑ جائے، اور یہ کہا کہ ہمارے ان کو ڈیتھرون نہ کر دیں، ہمیں پلٹ نہ دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، فوراً آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بھائی یہ بڑا ماہر جادو ہے، کیونکہ اس وقت ان کے ہاں جادوگری اور شعبدہ بازی کا چلن تھا، تو انہوں نے الزام لگا دیا بھائی یہ بندہ بھی بس جادو دکھاتا ہے، شعبدہ دکھاتا ہے، تو اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے، اس کو شکست دینی ہے۔ اور اس نے ایک بہت باریک جو قرآن یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ بار بار قرآن نے نقل کیا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے دخل کرنا چاہتا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ یہ فرعون اور اس کے جو اس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں بس اشارہ کروں گا کہ کبھی کبھی آج بھی اس طرح کا جملہ سنا ہوگا، تو یہی سیم الزام ہے جو کہ تاریخ میں بار بار دیکھا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پہ بھی ان کی نبوت جب وہ لے کے آیا دعوت، تو یہی الزام لے کے پبلک کو ان کے خلاف ابھارا گیا، جو فرعون کی میجورٹی پبلک تھی، جو اس کے ماننے والے تھے، ان کے سامنے یہ کہ بھائی دیکھو یہ آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، تم کو تمہارے گھروں سے نکال دے، تم کو غریب بنانا چاہتا ہے، تم کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں اس نے کی، جو کہ ہر دور میں عموماً بادشاہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ ان سب نے آپس میں جو مشورہ کیا اور اس کا رزلٹ کیا نکالا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو سائڈ میں رکھ، کیونکہ حضرت موسیٰ اپنے بھائی کو بھی لے کے آئے تھے، وہ میں نے ذکر نہیں کیا، ان کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں نبی بنایا تھا، وہ بھی پورا ڈیٹیل واقعہ ہے پورا۔ تو خیر ہم اپنے لمیٹیشنس کی وجہ سے بہت شارٹ میں چل رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو امپورٹنٹ پوائنٹس بھی لے کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی یہ 2 بندے آئے ہیں جو ہمارے سامنے پیغام لے کے آئے ہیں، دعوت لے کے آئے ہیں، اور جو یہ ڈیمانڈز لے کے آئے ہیں، ان کو پیچھے رکھیے، ان کو تھوڑا کہیے کہ ویٹ کرو، تھوڑا صبر کرو، اور ہم پورے شہر سے کیا کرتے ہیں، یاتوک بکل ساحر علیم، کہ بڑے ایک سے ایک ماہر جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ اس کے مقابلہ کرایا جائے۔ اور قرآن نے اس کو نقل کیا، انہوں نے کہا اچھا تو تم بڑا جادو لائے، لاؤ تمہیں اصلی جادو ہم دکھاتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے ماہر جادوگر سب اکٹھا کرا لیے، اور اس کے کیا نام ہے، ہر چیز کو انہوں نے ایک بڑا اسٹیج سجایا، اس میں آپ اگر پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ وغیرہ میں اور دوسرے روایتوں میں، تو ایک انہوں نے بڑا ایک جیسے اسپیشل ڈے اعلان کرا ہے کہ آج فلاں کمپٹیشن ڈے، تو انٹرنیشنل ڈے آف کمپٹیشن ہے یا کچھ اس طرح کا انہوں نے ایک ڈے بنایا، اور اس دن سارے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ آج مقابلہ ہوگا، اور دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا، اس کو رسوا کیا جائے، اس کی پورے قوم کو بھی رسوا کیا جائے گا، اور اس طرح سے۔ تو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے دھیرے سے پوچھا، قرآن نے وہ بھی نقل کیا ہے جو ہیومن سائیکی ہے، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اگر ہم غالب آ گئے یعنی ہم کامیاب آ گئے تو ہمیں اس کا بدلہ تو ضرور ملے گا۔ اب بھائی ایک گلی محلے میں جو لوگ گھوم گھوم کے جادو دکھاتے ہیں، ان کو بادشاہ نے سنا بلایا کرتب دکھانے کے لیے، تو نیچرلی ان کے اندر کیا تمنا ہوگی، بھائی اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے، کوئی جاگیر مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی ہمیں بھی دولت مل جائے۔ کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، سب سے بڑی چیز کہ بھائی یہ جو شعبدہ دکھانا ہے، جو یہ والا انٹرٹینمنٹ ہے، یہ کوئی آدمی شوق سے نہیں کرتا ہے، یہ مجبوری کا کام ہے، اور اس میں اس کے پیچھے بھی آدمی کی فکر معاشی ہوتی ہے، تو اس کو کچھ فائدہ چاہیے تبھی کر رہا ہے نا، ورنہ کس کو شوق ہے کہ لوگوں کے سامنے ناشتہ کرے، کس کو شوق ہے کہ لوگوں کے سامنے گھوم گھوم کے اپنے کرتب دکھائے اور اس کے پیسے بٹورے اور وہ کرے۔ لیکن وہ جو ان کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے کہ ان کو جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ کچھ بدلہ چاہیے، کچھ صلاح مل جائے، کوئی مال متاع مل جائے، کوئی چیزوں کو مل جائے، کوئی اسپیشل اسٹیٹس مل جائے، کوئی سماج میں عزت مل جائے، فیم مل جائے، جو کہ پریٹی مچ کلیئر ہے۔ آدمی آج کے دور میں بھی اگر ان ساری چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فرعون نے ان کو بالکل یقین دلایا کہ قال نعم وانکم لمن المقربین، کہ بھائی ہاں، اور تم ہمارے تم قریبی ہو جاؤ گے، میں تم کو اپنے اسپیشل اس میں سرکل میں لے کے آؤں گا، تم کو اسپیشل کوریئر بناؤں گا، تمہیں محل میں اسپیشل رسائی ہوگی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو یہ اب جادوگر سارے بڑے خوش کہ ہاں بھائی یار اب تو مزہ آئے گا۔ اب یہ ہے کہ ان کے سنسیئرٹی بھی بڑھ گئی اور ان کی کمپٹیشن کی اسپرٹ بھی بڑھ گئی کہ اب تو ہرانا ہی ہرانا ہے، کیونکہ انعام میں بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، ہمیں فرعون کا قرب ملنے والا ہے، جس کی وہ لوگ کیا نام ہے، پورا جو حاکم ہے وہاں کا، جو بادشاہ ہے، جس نے اپنے آپ کو اس زمین کا مالک ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور سب کچھ کیا ہوا ہے، جو ساری سلطنت ہیں، اس کے ہم اسپیشل ہو جائیں گے، اس کے ہم قریبی ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اب کمپٹیشن کی تیاری شروع کر دی، اور کمپٹیشن اس طرح سے بھائی سب کچھ ہو گیا، اب اسٹیج سیٹ ہو گیا، بڑا ایک بار بتاتے ہیں سیٹ کر دی گئی،
اور اس میں چاروں طرف پورا شہر جمع ہو گیا، بنی اسرائیل بھی جمع ہیں اور پورا امت بھی جمع ہے، امت بولے تو دوسری جو فرعون کے قوم کے لوگ ہیں وہ بھی جمع ہے، سردار اور بادشاہ سب ان کی اسٹیج لگے ہوئے ہیں، مسند لگے ہوئے ہیں، اور بیچ میں ایک اکھاڑا ٹائپ بنا ہوا ہے جہاں پہ اب یہ کمپٹیشن ہونے والا ہے۔ تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ایک دو جو بھی کچھ رہے ہوں گے تو وہ ہیں، اور دوسری طرف پوری جادوگروں کی ٹیم ہے۔ تو جادوگروں نے دیکھا کہ بھائی یار ہم لوگ تو زیادہ ہے، تو انیشیٹ انہوں نے کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ، کرتب دکھاؤ گے کہ پہلے ہم دکھائیں گے، کیونکہ عوام کے ووٹ پہ فیصلہ ہونا ہے، پبلک سینٹیمنٹ بھی دیکھنا ہے اور سارا کچھ دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم ہی پھینکو، کیونکہ حضرت موسیٰ کوئی کمپٹیٹو ویسے کوئی پروفیشنل جادوگر تو ہے نہیں کہ آپ کو جادو کرنا ہے، کرتب دکھانا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، میں تم ہی پھینکو۔ تو انہوں نے پھینکا، اور قرآن اس میں لکھا ہے کہ اعین الناس سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر زبردست مسحور کیا، ان کو زبردست جادو کیا، اور وجاؤ بسحر عظیم، قرآن اس کو لکھ رہا ہے کہ انہوں نے جو چیز لے کے آئے وہ بہت بڑا جادو تھا، بڑا زبردست جادو بنا لایا۔ اور مفسرین نے اس میں دو پوائنٹس لکھے ہیں کہ ایک تو واقعی جادو کیا انہوں نے، اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ شعبدہ تھا، وہ جو ان کا طلسم تھا، یا جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکلی وہ بلیک میجک نہیں ہے، لیکن وہ ہاتھ کی صفائی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا کرتب دکھایا کہ لوگ زبردست امپریس ہو گئے، اور بھائی اس شہر کے، اس محلے کے، اس علاقے کے، اس نیشن کے سارے بیسٹ آف دی بیسٹ جمع ہیں کمپٹیشن کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے بہت زبردست کرتب دکھایا، اور لوگوں کے دلوں میں خوف زدہ ہو گیا، اور لوگوں کو ایک دم یقین ہو گیا کہ جیسے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی ہیں، جو بات میں آتے ہیں اپنی رسیاں اور اپنے ڈنٹھلیں اور اپنے تنے اور کچھ بھی پھینکے، تو سب کے سب سانپوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے دکھے، اور ایک دم لگا کہ بہت سارے سانپ دوڑ رہے ہیں، ایک دم سب کچھ پورے انہوں نے اپنے جو مقابلے کی جگہ تھی اس کو سانپوں سے ایسے بھر دیا، بالکل اس طرح سے آتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ سب کر دیا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الاعراف میں ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری صورتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بھی تھوڑا سا ارے یہ کیا اتنا زیادہ، وہی حضرت موسیٰ تو نارمل انسان، نارمل اس معاملے میں کہ بھائی وہ کوئی جادوگر تو ہے نہیں، ہے تو وہ پیغمبر، لیکن وہ جادوگر تو ہے نہیں ان کا روز کا پالا ہو جانے سے رسیاں صاف بن جائے۔ البتہ ان کے پاس جو معجزہ ہے وہ لاٹھی تھی، جب پھینکیں گے تو اللہ بن جائے گی، جب نہیں پھینکیں گے تو وہ نہیں بنے گی۔ تو اس طریقے سے چیزوں کو چلاتے ہوئے چل رہے ہیں معاملے، اور چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جو جھگڑا چل رہا تھا پھر سر تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ کو وحی کی، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی کہ بھائی تم گھبراؤ نہیں، تمہیں غالب آنے والے ہو، دوسری صورتوں میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے یہاں پہ کہ بس اپنا عصا پھینکو، تو حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینکا، اور قرآن نے ذکر کیا کہ بھائی اس کا پھینکنا تھا کہ آن میان وہ سارے ان کے جتنے جھوٹے طلسم تھے، جتنے ساری چیزیں تھیں، ان سب کو وہ نگلتا چلا گیا، اور اس کے بعد کچھ نہیں بچا، یعنی کہ جتنے ان کے جادو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اس میں بھی دو مفہوم آتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ واقعاً سانپ کی طرح بنا، اور جتنے دوسرے سانپ ٹہل رہے تھے اس پوری مجلس میں ان سب کو ایک ایک کر کے کھا گئے وہ۔ دوسروں نے کہا کہ وہ ان کے جادو کو نگل گیا، یعنی ان کا جو جس چیز کو انہوں نے جو اپنا ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی، انہوں نے چیز کی تھی وہ ختم کر دی انہوں نے۔ تو یہ سارے معاملے ان کے مطلب جادو ان کا ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا تھا، جادوگروں نے جب یہ دیکھا، اب ہم آج کی مطلب اسٹوری کے ایک طرف اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اسٹوری بہت لمبی آگے بہت کچھ ہوا، لیکن اس ایپیسوڈ مقابلے کا اینڈ کیا ہوا کہ سارے کے سارے جادوگر فوراً کہاں گئے، سجدے میں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدين، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو جادوگر ہے اسے تو پتا ہے نا جادو کیا ہوتا ہے، اب اس کے سامنے جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی معجزہ ہے، اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو ایمان لائے موسیٰ کے اوپر، ہم پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے، تو اب رب کا جب انہوں نے ذکر کیا تو اس سماج میں ایک کنفیوژن تھا نا کہ کون رب ہے، وہ تو سورج کو بھی رب کہہ رہے ہیں اور فرعون کو بھی رب کہہ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فوراً اسپیسیفائی کیا کہ ربی موسیٰ و ہارون، یعنی وہ رب جس کی ڈیفینیشن حضرت موسیٰ اور ہارون بتا رہے ہیں، جس کی طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی، ان کے پیچھے مین ریزن کیا ہوا، مین ریزن یہی ہوا کہ انہوں نے جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ واقعتاً معجزہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ بھائی تم نے ایمان لایا میری اجازت سے پہلے، یعنی کمپٹیشن سے پہلے، تو تم آ کے کہہ رہے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور تم کو اجر ملے گا، صلہ چاہ رہے تھے تم لوگ، ابھی تم لوگ میرے سے پوچھے بنا ایمان لے آئے، تو اس نے فوراً چال چلی کہ پاس اب بھائی پبلک کے سامنے اتنی ساری بات آ رہی ہے تو پبلک تو گھبرائے گی نا، بھائی ایمان نہ لے آئے پوری پبلک، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، بھائی فرعون نے، بھائی یہ تم لوگ کی پہلے سے سازش تھی، یہ تم ہی لوگوں کا استاد ہے، یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، اور تم لوگوں نے پلان کیا تھا تاکہ تم میری حکومت کو خطرے میں لاؤ، اب میں تم لوگوں کو سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر الٹے کاٹوں گا اور تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، اس طرح کی دھمکی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو، تم بدلہ لینا چاہتے ہو اس بات پہ کہ ہم اللہ بھی مان لائے،
آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیتیں آ گئی ہم ایمان لائے اس بات پہ تو ہمیں سزا دینا چاہتے ہو. اور انہوں نے پھر دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما ہمیں ثابت قدمی دے ہمیں اسٹرینتھ دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ مسلم رہیں. اب کچھ نہیں چاہیے. پہلے تو ان کو فرعون سے اجر چاہیے تھا اسپیشل امینٹیز چاہیے تھی کچھ بھی چاہیے تھا لیکن اب انہیں کیا چاہیے اور صرف اپنے رب سے یہ اجر چاہیے کہ ہماری جب موت ہے تو ہم مسلم. تو یہاں پر ہم آج کی اسٹوری روکتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے اور ہم لیسنس پہ آ جاتے ہیں امیڈیٹلی. حضرت موسیٰ کی اسٹوری بہت لمبی ہے اور اس کو اگر ہم کمپلیٹ کرنا چاہیں تو کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے. قرآن ہی کے اندر صرف اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنا بار ذکر کی ہیں اور اتنا حضرت موسیٰ کی اسٹوری کو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو کافی اس میں ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا. آج کے ہم اس ایپیسوڈ کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہوئے اس لیسنس پہ آتے ہیں کہ سب سے پہلا لیسن کیا ہے. سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ جب آپ کو کہیں پر دعوت پیش کرنی ہے تو آپ کو سامنے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا کتنا بڑا سائنٹیفک بندہ ہے کتنا بڑا رولر ہے کتنا بڑا اسٹرانگ ہے. حق بات کہنے کی جب بات آئے سامنے کوئی بھی ہو حق کہنے میں گھبرانا نہیں. نمبر ایک یہ لیسن ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم جب دین کی بات کر رہے ہوں ہمارے دوست ہیں کوئی بھی ہے اگر ہمیں ان کی قرآن کی بات بتانی ہے کچھ بات بتانی ہے تو اس میں شرمانا نہیں. یہ حق کی جو پیغام ہے یہ سب ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے تو اس کو ہمیشہ بتانے میں تکلف نہیں کرنا. کوئی بھی آپ کو کہیں بھی آپ کو موقع ملے دین کی بات کو فوراً بتانا چاہے وہ جادوگر کے سامنے آئے چاہے وہ فرعون کے سامنے آئے موسیٰ نے جیسے کر کے دکھایا. یہ ہے نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ جو ہے آج کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے کوئی واضح نشانی آ جائے کبھی آپ کو شرح صدر ہو جائے کہ یار یہ بات تو اللہ نے کہی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے آپ کوئی چیز کر رہے تھے آپ کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا پھر آپ نے آئے بائے شاید نہیں کرنی. پھر فرعون کا کیریکٹر نہیں اپنانا ہے. فرعون سے بہتر وہ جادوگر ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی قرآن میں کہ بھائی جب آپ کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے تو فوراً ایمان لے آئیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح راستہ تھا تو اب اس راستے پہ چلنا شروع کر دیجیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نماز میں یہ غلطی کر رہا تھا اب صحیح کر لیجیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے سوچ میں یہ مسئلہ تھا میں غلط طریقے سے دین کو سمجھ رہا تھا اب مجھے صحیح کسی نے سمجھایا ہے تو اب اس پہ آ جائیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں لبرلزم یا فیمنزم یا کسی بھی دوسرے ازم کے شکار ہو رہا تھا تو اب آپ پلٹ آئیے واپس اسلام کی طرف چلے آئیے خالص اللہ کے لیے ہو جائیے. یہ لیسن نمبر 2 ہے جو ہمیں لینا ہے. اور تیسری چیز جو کہ اسٹوری کیونکہ میں آگے بھی چاہ رہا تھا کہ جتنی میں نے تلاوت کی تھوڑا اور لے لوں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس ایپیسوڈ اس پارٹ کو نہیں لے پایا ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ لیسن زیادہ کہ امید کبھی نہیں چھوڑنی. چاہے کتنا مشکل وقت آ جائے سامنے چاہے کتنے بڑے جادوگروں کا زحام ہو چاہے کتنے بڑے فرعون بیٹھے ہوں کچھ بھی بیٹھے ہوں اگر آپ کے ساتھ حق ہے تو آپ کو لڑنے کی جو بھی آپ کی صلاحیت ہے جو بھی چیز ہے آپ اپنا بیسٹ دیجیے. باقی وہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو غالب کرنا ہے کس طرح سے آپ کو آزمانا ہے غالب کرنا ہے. یہ سارے آپ کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کا کام ہے اپنا ذکر انما انت مذکر آپ کو جو ذکر ملا ہے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے. آپ کیا کرنا ہے اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے اسے کمپلیٹ کر دینا ہے. تو یہ 3 بہت امپورٹنٹ لیسن ہیں جو آج کی اسٹوری سے ہمیں ملتے ہیں اور مجھے موقع ملا کسی اور دن تو میں انشاءاللہ اس اسٹوری کا اگلا پارٹ بھی لینے کی پوری کوشش کروں گا جو کہ بہت ریلیونٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے اور آج کے لیے. لیکن آج کیونکہ ایک تو گلیچ بھی تھا تو ہم لیٹ سٹارٹ کر پائے ہیں ایون آئی تھنک پورے انٹرنیشنل اس میں بھی شاید ایکس ڈاؤن تھا تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوا ہے ہمارے جلدی اسٹارٹ نہ کر پانے کی وجہ سے. تو بہرحال آج کی اسٹوری کو ہم یہی کنکلوڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Join us again tomorrow inshallah with another very interesting story. And any comments and feedbacks, questions, doubts, everything is welcome. Wherever you want to ask, you can always ask them. وجزاكم الله خير الجزاء.